عزیز طلبہ جماعت ہفتم، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کے جو نصاب میں ایک نظم ہے جس کا نام ہے انسان اور سائنس۔ انسان اور سائنس یہ آپ کی سورج مکھی کی جو کتاب ہے اس میں سے میں نے یہ صفحہ نمبر 103 پر آپ کے لیے منتخب کی ہے۔ یہ بہت ہی اہم نظم ہے اور اس میں سے اکثر سوالات آ جاتے ہیں، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ پہلے اشعار سن لیجئے، پھر اس کے بعد ان اشعار کی آپ کو تشریح میں کروا دوں گا، لیکن یہ نظم بہت لمبی ہے، اس کے ساتھ اس کی مشق بھی ہے، اور اس لیے اس کو 3-4 حصوں میں تقسیم کروں گا تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو میں بتاتا رہوں اور آپ کو یہ سمجھاتا رہوں، اور یہ نظم جو سی ہے وہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کو میں پہلے پڑھتا ہوں۔ تو انسان کی عظمت کے گواہ چاند ستارے، انسان کی عظمت کے گواہ چاند ستارے، انسان کے کمالات پہ حیران ہیں سارے، قبضے میں ہیں انسان کے یہ سارے جمادات، قبضے میں ہیں انسان کے یہ سارے جمادات، ظاہر ہوئی انسان سے دنیا میں کرامات، انسان اڑاتا رہا طیار فضا میں، راکٹ بھی چلاتا ہے وہی دور خلا میں، ڈالی ہے کمند چاند پہ انسان زمیں سے، دام اس نے فلک پر بھی ہیں پھیلائے زمیں سے، ڈالی ہے کمند چاند پہ انسان زمیں سے، دام اس نے فلک پر بھی ہیں پھیلائے زمیں سے، تخلیق ہے اللہ کی یہ ارض و سماوات، تخلیق ہے اللہ کی یہ ارض و سماوات، انسان کے قبضے میں دیے برق و بخارات، یہ ریڈیو ٹی وی یہ گرائنڈر یہ کرینے، یہ ریڈیو ٹی وی یہ گرائنڈر یہ کرینے، کمپیوٹر ریڈار یہ بجلی کی ٹرینیں، یہ کار یہ پنکھے یہ سلگتے ہوئے فانوس، یہ کار یہ پنکھے یہ سلگتے ہوئے فانوس، ہر ایک بشر جن سے ہے اس دور میں مانوس، یہ بلب گھڑی فلم یہ آرام کے سامان، یہ بلب گھڑی فلم یہ آرام کے سامان، ان سب کا موجد ہے فقط حضرت انسان، انسان کی عظمت کی سناتی ہے کہانی، انسان کی عظمت کی سناتی ہے کہانی، سن لیجئے ہر وقت مشینوں کی زبانی، انسان نے کیا ایک طرف درد کا درماں، انسان نے کیا ایک طرف درد کا درماں، پیدا بھی اسی نے کیے تخریب کے سامان، جاپان پہ انسان نے گرائے ہیں ایٹم بم، جاپان پہ انسان نے گرائے ہیں ایٹم بم، 2 شہر تباہ کر دیے جذبات میں ایک دم، ایجاد کیا حرب کا سامان چمن میں، ایجاد کیا حرب کا سامان چمن میں، مٹ جائے گی مخلوق ہر ایک چشم زدن میں، مٹ جائے گی مخلوق ہر ایک چشم زدن میں، ایک رخ سے فرشتہ ہے اگر حضرت انسان، ایک رخ سے فرشتہ ہے اگر حضرت انسان، رخ دوسرا دیکھیں تو نظر آتا ہے شیطان۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو نظم ہے یہ اس نظم کے شاعر ہیں عبد القادر، اور یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے۔
اور آئیے اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے: انسان کی عظمت کے گواہ چاند ستارے، انسان کے کمالات پہ حیران ہیں سارے۔ حیران ہونا، حیران رہ جانا، یعنی حیرانی کا اظہار کرنا، کمالات، خوبیاں، انسان کی عظمت، انسان کی بڑائی، عظمت کہتے ہیں بڑائی کو، اور گواہ ہوتا ہے شہادت دینا، گواہی دینا، چاند اور تارے، چاند اور ستارے۔ تو اب پہلے شعر کی تشریح کے الفاظ کے معنی آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو نظم کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے۔ نظم کا حوالہ جب آپ دیتے ہیں تو اس کے دو نمبر ہوتے ہیں، ایک نمبر ہوتا ہے شاعر کے نام کا، اور ایک جو دوسرا نمبر ہے وہ ہوتا ہے نظم کے نام کا۔ تو آپ اس کو اس طرح سے شروع کریں گے کہ یہ شعر نظم انسان اور سائنس سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر عبد القادر ہیں۔ پہلے شعر میں، اب اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، کیا دیں گے؟ تشریح۔ تو آپ کیسے لکھیں گے؟ انسان کی عظمت کے گواہ چاند ستارے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم دنیا پر ایک طائرانہ نظر دوڑائیں، اگر ہم کائنات کا غور سے مطالعہ کریں، اگر ہم دنیا کو دیکھیں، تو انسان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا کیا ہے، بلند رتبہ دیا ہے، اور اس بلند رتبے میں کیا ہے؟ اس کی جو عظمت ہے اس کی گواہی چاند اور ستارے بھی دے رہے ہیں۔ چاند اور ستارے یعنی آسمان پہ جو بلندی میں چمکنے والے چاند اور جو آسمان کے ستارے ہیں، جو روشنی ہے آسمان میں، وہ انسان کی بڑائی کو بیان کر رہی ہے، کیونکہ انسان نے اتنے زیادہ کام کیے ہیں، اتنے زیادہ خدمات کی ہیں، انسان نے اتنی زیادہ ترقی کر دی ہے کہ دنیا میں نہ صرف انسان بلکہ چاند اور ستارے بھی اس کی ترقی کی گواہی دے رہے ہیں، اور انسان کے کمالات پہ حیران ہیں سارے۔ اور جو انسان کی جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں، وہ سب کی سب دیکھ کر وہ حیران ہیں، وہ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ انسان اتنا زیادہ بلند رتبہ پا گیا ہے، انسان کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کر دی ہے، اور وہ انسان ان سے ہے اتنی عظمت اور اتنی بڑائی کا حامل ہو گیا ہے۔ تو یہ پہلا شعر ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا شعر ہے: قبضے میں ہے انسان کے یہ سارے جمادات۔ بے جان چیزوں کو جمادات کہتے ہیں۔ قبضے میں ہے، وہ اختیار میں ہے، قبضے مطلب اس کے اختیار میں ہے، یعنی اس قبضے میں ہے، اس پہ قابو پایا ہوا ہے انسان نے۔ کہ ظاہر ہوئی انسان سے دنیا میں کرامات، معجزے، کرامات، معجزے، عقل کو حیران کر دینے والی باتیں جن سی ہیں نا، وہ ظاہر ہو گئی۔ تو اس شعر میں اب دیکھیں، اس دوبارہ آپ نے حوالہ یہی دینا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ یہ شعر نظم انسان اور سائنس سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ ٹھیک ہے؟ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ، اب تشریح شروع کر دی میں نے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ قبضے میں ہے انسان کے یہ سارے جمادات، کہ دنیا میں جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے قبضے میں ہیں، انسان ان پر نظر رکھے ہوئے ہے، انسان ان پر قابو پائے ہوئے ہے، انسان ان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں گے، اب جہاز ہے، وہ دیکھیں کہ انسان ہے نا، اس کو وہ اڑائے چلا جا رہا ہے،
آسمان کی بلندی میں جہاز اڑتا ہوا اپنی منزل پر رواں دواں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ عقل جو ان سی ہے، جو انسان کی عقل جو ان سی ہے، وہ حیران رہ جاتی ہے۔ لوگ جو ان سے ہیں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جو بے جان چیزیں ہیں وہ انسان کے قبضے میں آ گئی ہیں۔ وہ بڑے بڑے جہاز اڑاتا ہوا آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ سیارے جو ان سے ہیں وہ بھی انسان نے سیٹلائٹ یعنی سیارے جن سے انسان نے بنا رکھے ہیں، جو مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ظاہر ہوئی انسان سے دنیا میں کرامات، دنیا میں ایسے ایسے کام کر دیے ہیں، انسان نے ایسی ایسی خدمات کر دی ہیں کہ وہ خدمات جو ان سی ہیں وہ معجزے بن گئے ہیں۔ یعنی عقل کو حیران کر دینے والی باتوں کو معجزے کہتے ہیں، کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طرح انسان نے دنیا میں بے جان چیزوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، اس پر قابو پا لیا ہے، اور وہ جس طرح چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ایک انسان نے اس ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں وہ اس نے اپنے قبضے میں کر لی ہیں۔ قدرت میں تو نہیں کہنا چاہیے، قدرت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو مراد ہے کہ اس نے اپنی قابلیت سے ان چیزوں کو اپنے زیر نگین کر لیا ہے، اپنے ماتحت کر لیا ہے، اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور وہ ایسے ایسے کام کر رہا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کیا کیا اس نے معجزے کیے ہیں، کیا کیا کرامات کی ہیں، کیا 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 ہے اس نے سائنس کی دنیا میں۔ آپ کو پتہ ہے نظم کا نام ہے انسان اور سائنس، یہ دونوں کا تعلق آپس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے سائنس نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہے انسان اڑاتا رہا طیار فضا میں، راکٹ بھی چلاتا ہے وہی دور خلا میں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ترقیات ہیں وہ ان پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ شعر نمبر 3 میں حوالہ اسی طرح ہی آپ نے دینا ہے جیسے پہلے 2 اشعار کا دیا ہے، اور یہ شعر نمبر 3 میں کہہ رہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جو آسمان میں انسان نے بلند مقام پا لیا ہے، کیسے کہ جو طیارے ہیں بہت بڑے بڑے طیارے وہ آسمان میں اڑتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ماحول میں فضا میں وہ اڑ رہے ہیں، جس میں بیٹھ کر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں تھوڑے ہی وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، ایک چلا جاتا ہے۔ یعنی آج صبح کے وقت اس کا قدم اگر ایک بر اعظم میں ہے تو شام میں اس کا قدم دوسرے بر اعظم میں ممکن ہے۔ تو یہ سب کے سب انسان نے سائنس کے کمالات کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں تک کہ راکٹ جو کہ خلائی جہاز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جو خلائی جہاز ہے وہ زمین کے مدار سے سائنس کی بدولت کیا ہے کہ وہ زمین کے مدار سے باہر چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ مختلف سیاروں میں، مختلف جو اجرام فلکی میں جو چاند ہے مثال کے طور پر، یعنی سورج پہ تو خیر انسان نہیں پہنچ سکا کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج میں انسان قدم رکھ سکے، کیونکہ تو وہ تو آگ کا ایک گولہ ہے جس کے نزدیک جانا جو سا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چاند پر اس نے قدم رکھ لیا ہے، مختلف سیاروں کو وہ ان کو مسخر کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اور وہ مختلف جگہ پہ اس نے قدم جما بھی دیے ہیں۔ اور یہ راکٹ جو سا ہے وہ انسان نے سائنس کی بدولت، اپنی عقل کی بدولت اتنا زیادہ اس کو کہنا چاہیے بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ شکل ہے اس کی، کہ وہ اتنا زیادہ ایڈوانس کر لیا ہے، اتنا زیادہ اس نے ترقی کر لی ہے کہ وہ خلا میں دور
کئی ہزار فٹ بلندی کے اوپر جا کر وہ آسمان کی حدود میں جا کر وہ سیاروں میں، اور چاند پر تو خیر بہت پہلے انسان نے قدم رکھ لیا تھا. تو یہ کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ راکٹ کی بدولت انسان وہ علوم حاصل کر رہا ہے جن کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ سائنس کی بدولت سب کچھ ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ڈالی ہے کمند چاند پہ انسان نے زمیں سے. کمند کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک رسی ہوتی ہے جس کے آگے ایک وہ ہک سا لگا ہوتا ہے، تو یا کہہ لیں کہ وہ ایک رسی ہوتی ہے جو اس کو جب آپ پہاڑوں پہ مشکل دشوار گزار راستوں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو جو سیاح ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ وہ بہت لمبی سی ایک رسی ہوتی ہے جو بڑی مضبوط رسی ہوتی ہے، اس رسی کے آگے ہک سا لگا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کمند جو ہے، جو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے لغت میں، پھندے والی رسی. تو وہ رسی کو گھما کے تو زور سے اس کے اوپر پھینکتے ہیں، کیا کہتے ہیں پہاڑ کے اوپر پھینکا جاتا ہے یا بلندی پہ جانے کے لیے. تو وہ جا کے جب اٹک جاتا ہے وہاں پر، تو پھر کیا ہوتا ہے جیسے اٹک گیا نا، تو پھر وہ نیچے سے اس روپ کے ذریعے، اس رسی کے ذریعے وہ چلتے چلتے معاف کیجیے گا، چلتے 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 وہ اس بلندی پہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کو دوبارہ وہاں جا کے وہاں قدم جمانے کے بعد پھر دوبارہ آگے سے آگے وہ کئی ہزار فٹ بلندی پر جا پہنچتے ہیں اور اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں. بلند و بالا پہاڑوں کو اسی طرح انسان نے قابو پایا ہے، ان پر اس طرح قابو پایا ہے اور وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ زمین سے، یہ تو میں ستاروں کی بات کر رہا ہوں نا، انہوں نے کہا ہے کہ زمین سے چاند کا سفر ناممکن تھا، لیکن سائنس کی بدولت انسان نے چاند پر قدم رکھ ہی دیا. انسان نے اتنی زیادہ عقل سے اور اتنی زیادہ فراست سے، دانائی سے اتنا زیادہ وہ کام لیا کہ آخر کار اس کو، جو ظاہر ہے کہ شروع سے اس کو، انسان کو یہ شوق تھا کہ چاند ان سے اتنی آسمان کی بلندی میں نظر آتا ہے، آخر کیا ہے اس میں. اس کو پانے کے لیے، اس کے بھید کو پانے کے لیے، اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے محنت کی. آخر کار اس نے اپنے قدم جو ان سے ہیں نا چاند پر جما لیے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، تو ڈالی ہے کمند چاند پہ انسان نے زمین سے. زمین سے اس نے سوچا اتنی جو بلندی پہ چاند نظر آ رہا ہے اس پر کس طرح پہنچا جا سکتا ہے. تو اس کی جو سی ایک جستجو تھی وہ آخر کار کامیاب ہوگی. اس جستجو کے لیے اس نے محنت کی، اس نے اپنا نام پیدا کیا، اور سائنس ترقی کرتی 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 آخر کار چاند پر پہنچنے کے قابل بن گئی. انسان کو سائنس نے اس قابل بنا دیا کہ وہ بلندی پر جا پہنچا ہے. دام اس نے فلک پر ہیں بچھائے زمین سے، اور زمین سے اس نے دام پھیلانا، دام چانا تو جال بچھانا. مراد کیا ہے کہ علم کی خاطر اس نے علم حاصل کرنے کے لیے آسمان میں کیا کیا ہو رہا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کیا کیا سیارے اور اسی طرح اجرام فلکی جنہیں آپ گیلیکسیز کہتے ہیں وہ، اور اسی طرح چاند اور مختلف ایسی چیزیں جو انسان کی عقل میں یا اس کے علم سے باہر ہیں، عقل میں نہیں آ سکتی. تو وہ سائنس اتنی زیادہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے کہ وہ بعض ایسی باتیں جو انسان کے لیے نہ ہونے والی ہیں، جو کہ ناممکن ہیں، لیکن سائنس کے علم سے انسان نے اس کو ممکن بنا دیا ہے. تو آسمان کی بلندی پر جانا اب ناممکن نہیں رہا. تو یہ جو پہلے 4 اشعار میں نے آپ سے بیان کر دیے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے. آپ کوشش کریں گے ان کو اپنے الفاظ میں لکھیں، اور کسی قسم کا آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو یا سمجھ نہیں آ رہی ہو تو ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ. اور اس جو پہلے حصے کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اللہ حافظ.